اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ صحابہ کرام کے کچھ واقعات میں بیان کروں گا انشاءاللہ، ذرا غور سے سنیں کہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے اور عزت اور ذلت کس وجہ سے انسان پر آتی ہے۔ عزت کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں اور مخلوق کی نظر میں کس طرح عزت پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کو کس طرح بے عزت کرتے ہیں مخلوق کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، جن کی وجہ سے لوگ دنیا اور آخرت میں عزت پاتے ہیں، اور کچھ ایسے گناہ ہے اور کچھ ایسے حرکات ہے، کچھ ایسے اعمال ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں اور آخرت میں ذلیل کرتا ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ نے تو ایسا کام کر دیا ہے جو اس علاقے والوں کے نزدیک بہت بڑا، یعنی بڑے عیب والا کام ہے۔ آپ نے اپنے موزے اتار دیے ہیں اور اپنی سواری سے نیچے اتر کر اس کی نکیل پکڑ رکھی ہے اور بے تکلف گاٹھ میں گھس گئے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا۔ تمہاری تعداد لوگوں میں سب سے کم تھی اور تم لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل تھے۔ اللہ نے اسلام کے ذریعے تمہیں عزت عطا فرمائی، تو اب جب تم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کرو گے، اللہ تمہیں ذلیل کر دیں گے۔ حضرت قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام تشریف لائے تو وہ اونٹ پر سوار تھے۔ تمام لوگ ان کے استقبال کے لیے باہر آئے۔ لوگوں نے کہا، یہاں کے بڑے اور ممتاز لوگ آپ سے ملنے آئیں گے، اس لیے اچھا یہ ہے کہ آپ ترکی گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، بالکل نہیں۔ پھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تم لوگ عزت یہاں سے یعنی زمین کے سامان سے سمجھتے ہو، حالانکہ عزت تو وہاں سے یعنی اللہ کے دینے سے ہی ملتی ہے۔ میرے اونٹ کا راستہ چھوڑ دو۔ حضرت ابو الغالیہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے راستے میں جابیہ شہر میں پہنچے تو وہ ایک خاکی اونٹ پر سوار تھے، اور ان کے سر کا وہ حصہ دھوپ میں چمک رہا تھا جہاں سے بال اتر گئے تھے۔ ان کے سر پر نہ ٹوپی تھی اور نہ پگڑی، اور رکاب نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دونوں پاؤں کجاؤں کے دونوں طرف ہل رہے تھے۔ انبجان شہر کی اونی چادر اونٹ پر ڈالی ہوئی تھی۔ جب اونٹ پر سوار ہوتے تو ہل رہے تھے، جب اونٹ پر سوار ہوتے تو اسے اونٹ پر ڈال لیتے، اور جب نیچے اترتے تو اسے بچھونا بنا لیتے، اور ان کا تیلا ایک دہاری دار چادر تھی جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ جب سوار ہوتے تو اسے تیلا بنا لیتے، اور جب سواری سے اترتے تو اسے تکیہ بنا لیتے، اور انہوں نے دہاری دار قدر کا کرتا پہنا ہوا تھا جس کا ایک پہلو پٹا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس قوم کے سردار کو بلا کر لاؤ۔ لوگ وہاں کے پادریوں کے سردار کو بلا کر لائے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میرے اس کرتے کو سی کر دھو دو، اور اتنی دیر کے لیے کوئی کپڑا یا کرتا عاریتاً دے دو۔ وہ پادری کتان کپڑے کا کرتا لے آیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، یہ کون سا کپڑا ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ کتان ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کتان کپڑا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے اس کپڑے کی تفصیل بتائی۔ حضرت عمر نے اپنا کرتا اتار کر اسے دیا۔ اس نے اس میں پیوند لگایا اور دھو کر لے آیا۔ حضرت عمر نے ان کا جو کرتا پہن رکھا تھا وہ اتار کر انہیں دے دیا اور اپنا کرتا پہن لیا۔ اس پادری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ عربوں کے بادشاہ ہیں، ہمارے اس علاقے میں اونٹ کی سواری ٹھیک نہیں اور نہ آپ کا یہ کرتا ٹھیک ہے، اس لیے اگر آپ کسی اور اچھے کپڑے کا کرتا پہن لیں اور ترکی گھوڑے کی سواری کرے، اس سے رومیوں کی نگاہ میں آپ کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم لوگوں کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی، لہذا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد ان کی خدمت میں ایک ترکی گھوڑا لایا گیا۔ اس پر کاٹی اور کجاوے کے بغیر ہی ایک موٹی چادر ڈال دی گئی۔ وہ اس پر سوار ہوئے۔ وہ گھوڑا اکڑ کر چلنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے روکو، اسے روکو، کیونکہ یہ شیطان کی طرح چل رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے لوگوں کو شیطان پر سوار ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر ان کا اونٹ لایا گیا اور وہ گھوڑے سے اتر کر اسی پر سوار ہو گئے۔ حضرت ابو نہیک اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں، ہم ایک لشکر میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ ایک آدمی نے سورۃ مریم پڑھی تو دوسرے آدمی نے سورہ مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بلا کہا۔ بظاہر یہ آدمی یہودی ہوگا، ہم نے اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ جس انسان پر ظلم ہوتا تھا وہ جا کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے شکایت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس آدمی نے بھی جا کر حضرت سلمان سے شکایت کر دی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی اس سے شکایت نہیں کی تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم نے اس آدمی کو کیوں مارا ہے؟ ہم نے کہا، ہم نے سورہ مریم پڑھی تھی، اس نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے کو برا بلا کہا۔ انہوں نے فرمایا، تم لوگوں نے انہیں سورہ مریم کیوں سنائی؟ کیا آپ لوگوں نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور دشنام مت دو ان کو جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ برا جہل حد سے گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ اے جماعت عرب، کہ آپ لوگوں کا مذہب سب سے زیادہ برا نہیں تھا؟ آپ لوگوں کا علاقہ سب سے برا نہیں تھا؟ کہ آپ لوگوں کی زندگی سب سے بری نہیں تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عزت دی اور آپ لوگوں کو سب کچھ دیا۔ کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی دی ہوئی عزت کی وجہ سے لوگوں کی پکڑ کرتے رہو؟ اللہ کی قسم، یا تو آپ لوگ اس کام سے باز آ جاؤ، ورنہ جو کچھ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ اسے تم سے لے کر دوسروں کو دے دیں گے۔ پھر حضرت سلمان ہمیں سکھانے لگے اور فرمایا، مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھا کرو، کیونکہ ان نوافل میں بہت سا قرآن پڑھ لینے کی وجہ سے تمہارے روز کے قرآن پڑھنے کی مقررہ مقدار میں کمی ہو جائے گی، اور اس طرح رات کا شروع کا حصہ بیکار ہونے سے بچ جائے گا، کیونکہ جس کا رات کا شروع کا حصہ بیکار گزر جائے گا تو اس کا رات کا آخری حصہ یعنی تہجد کا وقت بھی بیکار گزرے گا۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب قبرص جزیرہ فتح ہوا تو وہاں کے رہنے والے سارے غلام بنا لیے گئے اور انہیں مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ وہ ایک دوسرے کی جدائی پر رو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اکیلے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے ابو درداء، آج تو اللہ نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا، اے جبیر، تیرا بلا ہو، اس مخلوق نے جب اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے ہاں کتنی بے قیمت ہو گئی۔
پہلے تو یہ زبردست اور غالب قوم تھی اور انہیں بادشاہت حاصل تھی، لیکن انہوں نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا، تو اب ان کا وہ برا حال ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ ابن جریر کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اب تو ان کا وہ برا حال ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے غلامی مسلط کر دی، اور جب کسی قوم پر اللہ غلامی مسلط کر دے تو سمجھ لو کہ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رہی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزت صرف اپنے دین میں رکھی ہے۔ اگر دین کے علاوہ ہم عزت کو کسی اور چیز میں ڈھونڈیں گے تو یہ ہماری بے وقوفی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اگر تم دین سے بھٹک جاؤ گے تو تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔